توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ تفصیل سے آگاہ فرمائیں۔ نیز یہ کہ صرف زبانی استغفار پڑھنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ سیف اللہ کوہاٹ سے۔ دیکھیں، استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا۔ تو جب بھی کوئی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے، تو اس کو استغفار کہا جائے گا۔ اور توبہ ایک شرعی حکم ہے، جب تک اس کے کچھ ارکان ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تو اس عمل کو توبہ نہیں کہا جائے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے جس 3 کام اگر آپ کر لیں تو وہ تینوں کاموں کا مجموعہ توبہ کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں آپ۔ نمبر 2 کہ آپ کو جو ماضی میں آپ گناہ کر چکے ہیں اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا۔ اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ آئندہ عزم کریں کہ یہ گناہ آپ نہیں کریں گے، یہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں، معاہدہ کریں دل سے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو جب یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو اس عمل کو توبہ کہا جائے گا، جو ایک شرعی حکم ہے، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس گناہ کو معاف کروں گا، چاہے ہزاروں مرتبہ کیا ہو وہ گناہ۔ لیکن جو بھی شخص بھی توبہ کرے گا، ماضی پر ندامت فی الحال اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، یہ عمل توبہ کہلاتا ہے۔ جب توبہ کرے گا تو استغفار کا سادہ مطلب ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا۔ تو ظاہر ہے جب استغفار گویا توبہ کا جو ہے ایک حصہ ہے، کہ 3 شرطیں تھیں نا کہ آئندہ نہ کرے اور ماضی پر اس کو ندامت ہو اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تو ان 3 ارکان کے ساتھ جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اس معافی مانگنے کے عمل کو استغفار کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار حقیقی معنی میں جب مؤثر ہے جب اس کے ساتھ توبہ بھی ہو۔ تو استغفار زبان کا ایک عمل ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرنا، جبکہ توبہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی باڈی کا ایک عمل ہے اور آپ کی سوچ کا ایک عمل ہے۔ سوچ کیا ہے کہ ماضی میں آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ آپ دماغ سے سوچ رہے ہیں، اس وقت اس کام کو چھوڑ دے، یہ آپ کے جسم کا ایک عمل ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے ایگریمنٹ کریں۔ تو یہ ایگریمنٹ زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے۔ تو یہ، اور جبکہ استغفار زبان کا ایک عمل ہے، معافی مانگنا، کسی سے ایکسکیوز کر لینا، جب ہم نارملی بھی لوگوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے استغفار اگر توبہ کے طریق پر ہوگا تو اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں معاف کروں گا، اور اگر توبہ کے طریق پر نہیں ہے تو پھر وہ ایک استغفار ہے۔ تو اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، معاف نہ کرے تو استغفار کا بہرحال پھر بھی فائدہ ہوتا ہے، کم از کم آپ ایک معذرت تو کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، ایک دعا تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے ان جرموں کو اور میرے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا گناہوں سے استغفار کے بعد عذاب ہوگا؟ اگر میں گناہوں کی معافی مانگ لوں اور کیا اس کے بعد بھی قبر کا عذاب ہوگا یا جہنم کا؟ حمزہ نواز، اگر آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ استغفار کر لیں اور آئندہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں کہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور دوبارہ عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ بھائی کو ہدیہ دینے میں والدین کے ایصال ثواب کی نیت کرنا۔ سید فیصل عمان سے پوچھتے ہیں، میں اپنے بھائی کو ہر ماہ کچھ رقم ہدیہ دیتا ہوں، کیا میں اس میں والدین کے ثواب کی نیت کر سکتا ہوں جو کہ دونوں وفات پا چکے ہیں؟ اس طرح میں اپنے بھائی کو ایک گھر بنا کر دینا چاہتا ہوں، کیا میں اس میں بھی والدین کے ثواب کی نیت کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، بالکل نیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو ہے کیا نام ہے، صدقہ، حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے کا حکم ہے میت کی طرف سے۔ ہدیے اور صدقے میں فرق یہ ہے کہ صدقہ اکثر محتاجوں کو کیا جاتا ہے جن کی ایک عزت والا پہلو مقصد نہیں ہوتا، اور ہدیہ ایک میں جو ہے نا، جس کو ہم گفٹ کہتے ہیں، گفٹ میں سامنے والے کی عزت مقصد ہوتی ہے، اس میں ثواب مقصد نہیں، ثواب دوسرے درجے میں ہوتا ہے، اصل ہے سامنے والے کو رسپیکٹ دینا، عزت دینا۔ تو اس لیے جو منصوص چیز ہے وہ صدقہ ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں میں جو حدیث میں منصوص چیزیں ان پر اکتفا کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو غربا اور یعنی والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ غربا اور مساکین پر صدقہ کر دیں، اور گفٹ ویسے ہی آپ اپنے بھائی کو دے دیں، وہ اس لیے کہ رشتہ داری جڑے گی، ثواب تو اس کا بھی ملے گا آپ کو، اور صدقے سے بھی زیادہ امید ہے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ لیکن بہرحال جائز ہے، کیونکہ ہر نیکی کی میں ثواب کی نیت کی جا سکتی۔ کیا پرانی قبر کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہماری مسجد میں ایک پرانی قبر تھی، تقریباً 128 یا 130 سال پرانی۔ اس مسجد کے بزرگوں کے مشورے سے ہم نے اس قبر کو ختم کر دیا اور زمین کے ساتھ ہموار کر دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ نماز نہیں ہوتی،
برائے مہربانی آپ رہنمائی فرما دیں کہ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں. ایک بندہ، بھائی بندہ نام بتایا کرو اپنا اور جگہ بھی بتایا کرو. ہم کوئی وہاں آپ سے قرضہ مانگنے تو نہیں پہنچ رہے وہاں پہ، تو بتا دیں آپ، ہم نے کوئی کیا کرنا ہے آپ سے. دیکھیں بھائی، اتنی پرانی قبر، جب میت کا بیچاری کا کچھ بھی نہ بچاؤ، اس قبر کو مسمار کیا جا سکتا ہے، سب کچھ بنایا جا سکتا ہے، اس پہ تو مسجد بھی بنائی جا سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے بالکل. اگر چوری کے سامان کا خدشہ ہو تو کمائی کا حکم. سکندر حسین احمد آباد سے. میں ایک شخص سے کپڑے خریدتا ہوں، وہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے وہاں سے مجھے ہفتے 10 دن میں کپڑے خرید کر لا کر دیتا ہے. یعنی کسی سے یہ کپڑے لیتے ہیں، خریدتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کمپنی سے چوری کر کے کپڑے لاتا ہے. اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ بھائی آپ اس سے پوچھ لیں کہ یار یہ چوری کے کپڑے تو نہیں ہیں. اگر وہ کہتا ہے ہاں چوری کے ہیں تو پھر آپ کے لیے خریدنا حرام ہے، اور اگر کہتا ہے کہ نہیں چوری کے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اب ہم ظاہر کے مکلف ہیں، اب کسی کی گہرائی میں گھس کے ہمیں شریعت نے تحقیق کی اجازت نہیں دی ہے. ایسے تو پھر آپ وہمی بن جائیں گے. اب ہموم ابہم اللہ، حضرت عمر کا قول ہے، جس چیز کو اللہ نے چھپایا اس کو چھپائے رکھو. تو ایسے تفتیشیں کر کر کے جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ چوری کے نہ ہو لیکن کمپنی نے کوئی فراڈ کیا ہو، تو کہاں تک آپ جائیں گے. تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں. بظاہر کوئی اس نے یعنی آپ کو کہہ دیا بھائی چوری نہیں کرتا، تو ہم یہی سمجھیں گے چوری نہیں کر رہا ہوگا. پھر بھی اگر 100% یقین ہو جاتا ہے کہ چوری کر رہے ہیں، پھر آپ کے لیے جائز نہیں. کیا مفتی صاحب کی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ کامران احمد ڈھاکہ. مفتی صاحب آپ کے 2 چینل ہیں، ایک مفتی طارق مسعود اسپیچز اور ایک آس مفتی طارق مسعود. کیا میں ان دونوں چینل کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کی ٹیم کی طرف سے اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ بھائی یہ تو واقعی میرے دونوں چینل ہیں، مفتی طارق مسعود اسپیچز اور آس مفتی طارق مسعود، لیکن ان کا کنٹرول میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ میں انتظامی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں. میں دوسرے جو تعلیم و تعلم ہے، درس و تدریس ہے، مسائل کی تحقیق ہے، اسفار ہے میرے، ان میں اپنے آپ کو میں نے کھپایا ہوا ہے. تو یہ چینل کے مکمل اختیارات میں نے احمد طالب کو دیے ہوئے ہیں، اور عثمان بھائی جو میرے ایڈمن ہیں، جنہوں نے میری ویب سائٹ بنائی مفتی طارق مسعود .com کے نام سے. تو احمد طالب جو USA میں ہوتے ہیں اور اکثر مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ وہی میسج کر رہے ہوتے ہیں. جب مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ میں میسج کرتا ہوں تو میں لکھتا ہوں کہ میں مفتی صاحب خود بات کر رہا ہوں، تو وہ پھر واقعی سچی مچی کا میں ہی ہوتا ہوں. لیکن اگر صرف مفتی طارق مسعود اسپیچز سے کوئی میسج جا رہا ہے اس ID سے، تو وہ احمد طالب جو ایڈمن ہیں، جو جن کے پاس پورا انتظام ہے، ان کے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ویڈیو آپ دوسرے چینل پہ نشر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک انتظامی معاملہ ہے. یہ سارا معاملہ انہی کے ہاتھ میں ہے. ان سے پرمیشن لے لیں، آپ احمد طالب سے رابطہ کر لیں. مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ جب میرا لائیو بیان چل رہا ہوں نا، تو آپ لکھیں کہ احمد بھائی کیا حال ہے، خیر خیریت، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، تو مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں اور مجھے بتا دیں کہ میں کیا مفتی صاحب کی ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکتا ہوں. اگر وہ آپ کو کہہ دیں اپلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کریں، اگر وہ آپ کو منع کر دیں تو پھر منع ہو جائے. یہ سارے کنٹرول، پورا معاملہ انہی کو ہینڈ اوور کیا ہوا ہے میں نے، کیونکہ چینل بنایا بھی انہوں نے ہی ہے نا، تو ساری محنت ان کی ہے، اور وہ اس کو پروموٹ بھی انہوں نے کیا، اس پہ بیانات بھی وہ ڈال رہے ہیں، وہ سارا شروع پہلے دن سے کام ہی وہی کر رہے ہیں، اس لیے سب کچھ انہی کے ہاتھ میں. مغرب کی بقیہ رکعتیں پوری کرنے کا طریقہ. سہیل مسرور انڈیا سے. اگر مغرب کی آخری رکعت ملی ہو تو ہم 2 رکعت اپنی مکمل کریں گے، یا اس میں اگر پہلی رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گئے تو اب کیا کریں گے؟ آخری رکعت اگر بھائی آپ کو ملی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، امام جب سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے اچھے بچوں کی طرح، ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر بیٹھ جائیں گے اور اتحیات پڑھیں گے. اتحیات پڑھتے ہی پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور اتحیات اور درود شریف پڑھ کے اچھے بچوں کی طرح سلام پھیر کے آپ اپنی نماز مکمل کر لیں گے. ہاں، انہوں نے پوچھا اگر میں پہلی رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گیا تو بیٹھنا بھول گیا تو آپ نے قاعدہ چھوڑ دیا، تو جب قاعدہ چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا آپ کو. ایک سلام کے بعد ہنسی آ گئی تو کیا حکم ہے نماز کا؟ نماز کا ایک سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی وجہ سے ہنسی آ گئی تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز مکمل ہو جائے گی؟ سہیل مسرور انڈیا سے. حدیث میں آتا ہے تکبیر و تحریم و تحلیل و تسلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں انسان داخل ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے اور نکلتا ہے سلام سے. تو اس لیے فقہائے احناف کہتے ہیں کہ ایک سلام بھی اگر کر دیا جائے تو نماز سے نکل جاتا ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ 2 سلام پھیرے، جیسے کہ عام مشہور حدیثوں میں 2 سلامی کا حکم ہے، لیکن نماز سے خارج ہونے کے لیے 1 سلام بھی کافی ہے.
تو اگر آپ نے السلام یہاں تک کہہ دیا آپ نے، اس کے بعد ہنسی نکل گئی ہے یا وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. لیکن یہ جان کر کرنا جائز نہیں ہے. دونوں طرف سلام پھیریں، پھر آپ کی ہنسی نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ عجیب سی بات ہے، نماز میں تو انسان اللہ کی طرف توجہ ہوتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے، تو ویسے ہنسی نکلنی نہیں چاہیے. اللہ کے نام والے کاغذات یا اخبارات کو جلانا کیسا ہے؟ دیکھیں، جلانا بعض دفعہ توہین کی نیت سے ہوتا ہے، بعض دفعہ توہین سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. تو اگر کوئی توہین کی نیت سے جلاتا ہے، جیسے کہ بعض غیر مسلم لوگ قرآن کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے بہت ہی خطرناک جرم ہے. لیکن اگر اس لیے جلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے، جیسے مقدس اوراق ہوتے ہیں وہ پاؤں میں آ رہے ہوتے ہیں، گندگی میں گر رہے ہوتے ہیں، نالیوں میں بہہ رہے ہوتے ہیں، خطرہ ہوتا ہے، اس لیے پہلے سے ان کو کسی جگہ جلا دیا جائے تاکہ یہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ ضائع ہو جائیں. تو یہ جائز عمل ہے، بلکہ مقدس اوراق کو اسی طرح کہیں جمع کر کے جلا دینا چاہیے تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو. لیکن یہ سوچ سمجھ کے جلائیے گا، جو متشدد لوگ ہیں نا وہ فوراً توہین کا کیس ڈال دیں گے. ایسا ہو چکا ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے سرگودا میں، انہوں نے کیا کیا، سارے مقدس اوراق جمع کیے گھر میں اور ایک جگہ انہوں نے آگ لگا دی کہ بھئی یہ ضائع ہو رہے ہیں. اس میں قرآن بھی تھے جو بہت پرانے ہو چکے تھے، ان کو خطرہ تھا کہ یہ ان کے اوراق بکھریں گے، لوگوں کے پاؤں میں آئیں گے. تو انہوں نے بیچاروں نے اچھی نیت کے ساتھ کہ یہ تلف کر دیں، ضائع کر دیں تاکہ یہ مقدس اوراق لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے. انہوں نے جلایا، تھوڑی سی آگ ہوئی، اڑوس پڑوس کو پتہ چل گیا تو انہوں نے دیکھا بھئی یہ تو مقدس اوراق ہیں اور قرآن بھی ہے. او ہو بھائی بیچارے کی جو حالت خراب ہوئی ہے. تو شوگر ہے میڈیا اس وقت اتنا فاسٹ نہیں تھا، کئی سال پرانا واقعہ ہے، تو اس کو تو قتل کر دینا تھا لوگوں نے. حالانکہ وہ بیچارہ قرآن کی تعظیم کے لیے یہ کام کر رہا ہے کہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئیں یہ اوراق. تو ہماری قوم نا اس معاملے میں کوئی پاگل ہو چکی ہے، جنونی ہو چکی ہے. ان کو علاج کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں. تو وہ اس نے مجھے خود واقعہ سنایا، کہہ رہے بڑی مشکل سے معاملہ کنٹرول ہوا ہے، تو اللہ نے جان بچائی اور بڑی مشکل سے سمجھا پایا. لیکن وہی بات ہے، اگر اس وقت کیمرے ہوتے اور ویڈیو کوئی وائرل کر دیتا تو پورا ایک لوگوں کا ایک جو ہے جنونیوں کا ایک طبقہ پہنچ جاتا اور اٹھا کے مار دیتا اس کو اور پھر ہیرو بھی بن جاتے. کسی انسانی جان کا ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے. قرآن نے کسی جرم پہ ہمیشہ کی جہنم کی سزا نہیں سنائی ہے. قتل نفس پہ ہمیشہ کی جہنم کی سزا سنائی ہے قرآن نے. اور آگے ان کے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے، بیوہ کا کیا حال ہوتا ہے، چھوٹے بچے کیسے یتیم ہو جاتے ہیں، کیسا خاندان اجڑ جاتا ہے ہنستا بستا. تو ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو ان کی قسمت اچھی تھی، اس وقت کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے. تو اس لیے میں نے کہا بھائی اب آپ ایسا نہ کریں، لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوگا، احتیاط برتیں. تو اس لیے میں نے مسئلہ تو بتا دیا کہ ایک جلانا توہین کے لیے ہوتا ہے اور ایک جلانا توہین سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. تو وہ قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کس نیت سے جلا رہا ہے. لیکن پبلک سے جو ہے وہ نمٹنا، جو جنونی لوگ ہوتے ہیں ان سے نمٹنا پھر آپ کے بس کی بات ہے. میں تو صرف مسئلہ بتا رہا ہوں. کرنا کیا ہے، ہم مقصد حیات سمجھ میں آ گیا. اچھا عمل، اللہ کی عبادت، شکر گزاری. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شکر گزاری یا عبادت جس پہ اسلام ہمیں لانا چاہتا ہے اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیا کرنا پڑے گا ہمیں جس سے ہم اللہ کے شکر گزار کہلائیں گے، جس سے ہم اللہ کے عبادت گزار کہلائیں گے اور جس سے ہم اچھا عمل کرنے والا کہلائیں گے؟ تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں، بس یہ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں جلدی سے. اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 4 باتوں کا حکم دیا کہ جو آدمی 4 کام کر لے گا نا، اللہ کی نظر میں وہ عبادت گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ شکر گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ اچھا انسان کہلائے گا، اچھا عمل کرنے والا کہلائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ وہ 4 عمل کیا ہیں؟ سب سے پہلا دیکھو، یہ اچھے عمل کا مطلب نہیں کہ آپ CA کرنا چھوڑ دیں. میری تقریر کا یہ ہرگز مطلب نہ سمجھیں کہ آپ اپنے بچوں کی بالکل بھی ٹینشن لینا چھوڑ دیں اور اسکولوں سے نکال کے ان کو ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں. ایسا نہ ہو میرے بیان کے بعد کوئی بچہ O لیول کر رہا ہو، ابا کہیں بیٹا دنیا مسافر خانہ ہے، ٹماٹر بیچ. ٹینشن تو لینی نہیں ہے. میں بلا وجہ 9 سال تک ٹینشن لیتا رہا، O لیول کی فیسیں بھرتا رہا اور تجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی اور کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انجینئر بنانے کی اور امریکہ بھیجنے کی اور تاجر بنانے کی اور اسکول. آج پتہ چلا دنیا کیا ہے؟ مسافر. لہذا یہ ریڑھی لے اور ٹماٹر بیچ. بچہ کہے گا جب مسافر خانہ ہے تو ٹماٹر بیچنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کے بچے بہت ہوشیار ہیں، وہ آپ سے ایک قدم آگے جائیں.
وہ کہیں گے ابا پھر ٹماٹر بیچنے کی بھی تکلف کی کیا ضرورت. بیٹھ جاتے ہیں کسی درگاہ پہ جا کے, کچھ نہ کچھ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا, تو ہمیں بھی مل جائے گا. مسافر خانہ ہے نا. وہ ایک آدمی نے اشتہار دیا کہ ایک ویکینسی ہے, ملازمت ہے, تو اس میں تنخواہ تو نہیں ہوگی لیکن 2 ٹائم کا کھانا فری ہوگا. 2 ٹائم کا کھانا کیا ہوگا؟ فری ہوگا. بندہ چلا گیا, بے روزگار بہت ہیں بیچارے, انہوں نے کہا چلو تنخواہ نہیں ہوگی 2 ٹائم کا کھانا تو ملے گا. تو پوچھا جی کام کیا ہے؟ اس نے کہا دادا دربار سے جا کے نا لنگر بٹ رہا ہوتا ہے, 2 بریانی کی شاپریں لے کر آنا, ایک خود کھائے گا ایک میں کھاؤں گا. لنگر بٹ رہا ہوتا ہے, 2 بریانی کی شاپریں, 2 صبح اور 2 رات, تو ایک تو کھائے گا ایک میں کھاؤں گا. 2 وقت کا کھانا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں خود ہی وہاں جا کے نہیں کھا لوں پھر بیٹھ کے. مائنڈ, یہ ہے بزنس مائنڈ. اس کو یوٹیوبرز کیا کہتے ہیں آج کل نا, یوٹیوب پہ یہ بزنس کے, اور ایک مہینے میں 1 کروڑ روپے کمائیں, 1 لاکھ روپے کمائیں, آدمی ایک دم اٹریکٹ ہوتا ہے. بے یار پتہ چلتا ہے یہ تمہیں یہ بھی 10,000 روپے کما رہا ہے اس ویڈیو بنا کے, اس پہ ایڈ چلتے ہیں جس سے اس کی 10,000 آمدن ہوتی ہے, اور تمہیں 1 لاکھ کی ترغیبیں دے رہا ہے. تمہیں کس کی ترغیبیں دے رہا ہے؟ اس لیے اتنا زیادہ ان لوگوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. مسقط میں ایک صاحب ہیں, وہ روزانہ ہر تھوڑے دن کے بعد مسقط میں یہ کر لو, مسقط میں. میں نے مسقط میں رابطہ کیا, میں نے کہا یہ تاجر آدمی ہے, یہ بڑی, اس نے کہا یہ بیچارہ بالکل فارغ ہو گیا, اس کو کوئی سن نہیں رہا, تو اس نے سوچا پیسے کمانے کا یہی طریقہ ہے. پاکستان میں تو اب لوگ مایوس ہوئے ہیں, تو مسقط میں, یہ انہوں نے کہا ہم مسقط میں رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہے, لیکن یہ نہیں بتائے گا. آپ خود جاؤ تحقیق کرو تو پھر پتہ چلے گا آپ کو. تو اب آپ نے دنیا کو سمجھ لیا مسافر خانہ. جی مفتی صاحب نے کہا ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور یہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر بھی نہیں ہے, اور ابا کے لیے بھی نہیں بنے, اماں کے لیے بھی نہیں بنے, بچوں کے لیے بھی نہیں بنے. تو اس سے تو رہبانیت آئے گی نا, رہبانیت, دنیا کو لات مارنا آئے گا. پھر ہم تو ترقی میں اور پیچھے رہ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ گورا تو پھر ہمیں اور غلام بنا لے گا, تو ہم اللہ کی عبادت تو بعد میں ہوگی, پہلے کس کی عبادت شروع ہو جائے گی؟ گورے کی جو کر رہے ہیں ہم بھکاری کیوں ہیں؟ سائنس ٹیکنالوجی میں اگر ہم آگے ہوتے تو بھکاری ہوتے؟ تو اسلام کسی ایسی بات کا حکم دے سکتا ہے جس سے آپ اور بھکاری بن جاؤ. کیا خیال ہے؟ اکاؤنٹنگ کا علم تو اسلام نے سکھایا سب سے پہلے. سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت اکاؤنٹنگ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے. قرآن کی سب سے لمبی آیت, سورہ بقرہ کی بھی نہیں, پورے قرآن کی, جس میں اللہ نے معاملات کی لکھت پڑھت کا حکم دیا ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہی تو کرتا ہے کہ جھگڑے سے بچاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ تبھی اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد سب سے پہلے مسلمانوں نے رکھی ہے. گوروں نے مسلمانوں سے لیا یہ علم. تو مسافر خانے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ سب بچوں کو کس پہ لگا دیں, ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں. پھر مسافر خانے کا مطلب کیا ہے وہ اللہ نے بتایا ہے. 4 شرطیں پوری کر لو تو عبادت گزار بھی کہلاؤ گے, 4 شرطیں پوری کر لو تو شکر گزار بھی کہلاؤ گے, 4 شرطیں پوری کر لو تو اچھا عمل کرنے والا بھی کہلاؤ گے, اور پھر میری طرف سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں. وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی. یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی. جب آپ میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ گورے سے آگے نکل جاؤ گے. سمجھتے ہو پیچھے نہیں رہو گے آپ, بلکہ کیا ہو جاؤ گے آپ آگے نکل جاؤ گے. پہلی شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, ہر کام میں ارادہ آخرت کا ہونا چاہیے, دنیا کا نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ڈرامہ ہم نے بچپن میں, ڈرامے دیکھنا صحیح نہیں ہے, وہ بچپن کی بات کر رہا ہوں میں. اس وقت کے ڈرامے ایسے ہوتے تھے کہ آدمی غیر مسلم ڈرامہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. لڑکیاں شرعی پردہ کر لیتی تھیں ڈرامہ دیکھ کر. ایسے زاولک کا دور تھا نا, تو وہ دوپٹے میں, ہیروئن بھی دوپٹے میں آتی تھی, ٹھیک ہے, اور جو ہیرو ہوتا تھا سرسوں کا تیل لگا کے آتا تھا سائیڈ کی مانگ نکال کے. وہ ہیرو زیادہ شریف لگ رہا ہوتا تھا اپنے بچے سے. آپ کہتے تھے اس ہیرو سے ہی سیکھ لے تو وہ ڈرامے وہ بھی جائز نہیں تھے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. وہ بچپن میں کچھ سبق آموز چیز مل گئی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن کہتا ہے وہ جو پائلٹ بننے کے لیے گیا تھا اور کیلے کے چھلکے پہ پھسل گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی اور پائلٹ نہ بن سکا, وہ ناکام تھا نا. ڈرامے میں تو یہی دکھائیے, یہ ناکام ہو گیا ایک آدمی کی مسٹیک کی وجہ سے. لیکن اگر وہ قرآن کی شرط پہ عمل کرتا, ومن اراد الآخرہ, جو بھی عمل اس میں نیت کیا ہو آخرت کی, تو وہ پھسلنے سے ناکام نہیں ہوتا. اللہ قیامت میں اس کا شمار پائلٹ میں اٹھاتے, اور اللہ کہتے یہ وطن کے دفاع کے لیے, مجھے راضی کرنے کے لیے جہاز اڑانا سیکھ رہا تھا. اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بھی کامیاب, نہیں ہو گیا تو اس کا شمار مجاہدین میں
لکھ لیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی اسرائیل ارمو فإن اباکم کان رامیہ. صحابہ سے فرمایا تیر اندازی سیکھو اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں دفاع کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ. گھوڑے کو نبی نے عزت دی اس لیے کہ اس پہ جہاد ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی فضیلت بیان کی, نشانہ بازی کی. قرآن میں آتا اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ. دشمن اسلام کے خلاف جتنی طاقت اکٹھی کر سکتے ہو کرو. نبی نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی. فرمایا طاقت سے اللہ کی مراد ہے پھینکنے کی صلاحیت بڑھاؤ, اپنی تیر کی صلاحیت. تو جہاز بھی تو بم پھینکتا ہے نا لے جا کے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈراؤ تم. تو اگر ہمارے پاس پائلٹ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو ہم ڈرا سکیں گے دشمنوں کو؟ ہمارے سارے پائلٹ نکل گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے کہ جی ٹماٹر بیچوں گا. مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا مسافر خانہ ہے, لہذا ہم کیا کریں گے, اب ٹماٹر بیچیں گے. اب ہم پائلٹ بھی نہیں بنیں گے, اب ہم ٹماٹر بیچیں گے. تو ہماری ایئر فورس کی ایسی کی تیسے. اب جب انڈیا آئے گا حملہ کرنے کے لیے تو ٹماٹر پھینکیں گے نا ہم جہازوں پہ, اور ہمارے پاس تو ٹماٹر ہی ہوں گے. کیا کیا لہذا آپ پائلٹ بننے کو ہدف بناؤ بھائی. ہمیں ضرورت ہے اچھے پائلٹوں کی, راشد مہناز جیسے پائلٹوں کی. راشد مہناز کا ہدف اگر پائلٹ برائے پائلٹ ہوتا تو خدا کی قسم وہ ملک کے دفاع کے لیے جہاز کو نیچے نہیں گراتا, کیونکہ اس کا مستقبل تباہ ہو رہا تھا اس میں جو بظاہر ہو گیا. آپ نشان حیدر دو, اس سے راشد مہناز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ باقیوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے, لیکن راشد مہناز کو فائدہ آخرت کا ہو رہا ہے. اگر اس نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا, دنیا کے لیے نہیں کیا اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کافر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دوسرا کوئی جاسوس اس کے جہاز میں گھس جائے اور وہ جہاز کو نیچے کی طرف موڑ دے. وہ کہے گا میں نے جس مقصد کے لیے پائلٹ بنا ہوں, میں نے اگر اپنے آپ کو مارنا ہی ہے تو میرا تو فیوچر تباہ. مجھے ریٹائرمنٹ پہ کیا ملے گا؟ یا تو کوئی سرفرا یہ کام کرے گا, یا پھر وہ یہ کام کرے گا جس کے نظر میں کیا ہے, بولو, آخرت. تو آپ بچوں کو پائلٹ بھی بناؤ بھائی, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بناؤ, تاکہ دھاندلی نہ ہو ملک کے اندر, تاکہ لوگ ایک دوسرے کا مال غلط حساب و کتاب کر کے کھائیں نہیں. تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی؟ میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. ومن اراد الاخرہ, جو کام بھی کرنا ہے نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت, اور اچھے سے اچھا کرنا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا, کوئی کہے گا بھائی پھر ٹماٹر بیچنے میں بھی تو آخرت کی نیت ہو سکتی ہے. یقیناً ہو سکتی ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ. اگر کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ پھیلاؤں, تو اللہ کی قسم ٹماٹر بیچنے کا بھی اس کو ثواب, بولو, ملے گا. نیت کیا ہے؟ آخرت. پھر وہ دو نمبری نہیں کرے گا ٹماٹر بیچنے میں. پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹماٹر کی پیٹی میں اوپر اچھے اچھے اندر سڑے ہوئے, وہ یہ گڑبڑ نہیں کرے گا. لیکن پھر آپ کو موٹیویشن کیسے ملے گی؟ اس کے لیے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. تو طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت بھی. طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا. تو آپ جب کسی اچھی پوسٹ پہ جاتے ہو تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو ایک عام آدمی رکشہ بیچ چلانے والا اور ٹماٹر والا نہیں کر سکتا. تو آپ اس نیت سے حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو. آپ اس نیت سے ترقی کی کوشش کرو کہ میں ایک پاورفل مسلمان بننا چاہتا ہوں. اور ہمارے نبی کو پاورفل مسلمان وہ کمزور اور ضعیف مسلمان سے زیادہ محبوب ہے. اور نبی نے فرمایا مجھے نہیں بلکہ کس کو محبوب ہے؟ اللہ کو زیادہ محبوب. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری شرط قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ من اراد الاخرۃ وسعى لها سعیا. تو آپ جو کام بھی کر رہے ہو کس کے لیے کرنا ہے آپ نے؟ آخرت. دوسری کوشش وسعى, کوشش بھی کرے. صرف نیت کافی؟ آپ نے بیٹھ گئے کہ جی آخرت ملتی ہے محنت کرنے سے, اچھا یعنی طاقتور بنوں گا میں جناب بیوروکریسی میں جاؤں گا, میں اچھا تاجر بنوں گا, پیسہ کماؤں گا تاکہ مسلمان مضبوط ہوں, میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کروں گا. صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یا میں ٹماٹر ہی بیچوں گا, تجارت کروں گا, کس کے لیے؟
اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آخرت نیت ہے میری تاکہ صدقہ کروں بھیک نہ مانگوں. اب کر نہیں رہے آپ, پڑھے ہوئے امتحان آ رہے ہیں, پڑھے ہوئے آپ. جیسے ہمارے کراچی میں لوگ کیا کر رہے ہیں, پڑھے ہوئے ہیں نا, کیا خیال ہے, ہل ہی نہیں رہے آپ. تو اس کا مطلب آپ نے آخرت کی نیت تو کی ہے, وسعا کا مطلب کوشش بولو نہیں کیا, تو آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں نہیں ہوگا. نیتیں کر کے پڑے رہو, ہمت نہ کرو, عمل نہ کرو, پھر کچھ نہیں ملنے والا. اس نیت پہ اجر ملتا ہے جس میں عمل کرنے کی کوشش کرو, عمل ہو نہ سکے پھر اللہ اجر دے دیتا ہے. جیسے وہ پائلٹ جس نے کوشش کی بیچارہ کیلے کے چھلکے سے پھسل گیا, اس کی نیت ہوگی تو اجر ملے گا, ورنہ نیت برائے نیت سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, عمل بھی کرنا پڑے گا. تیسری شرط اللہ نے بتائی, وسعى لها سعيها, کوشش بھی اخفل طریقے سے نہیں کرنی, کوشش وہ والی کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوشش کرو جو اللہ نے نہیں بتائی, اللہ نہیں مانے گا. آج کتنے ایکٹر ہیں, اداکار ہیں, ناچنے والی فنکارہ ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ عزت کیسے ملی, کہنے بس اللہ کے لیے ہم نے یعنی یہ تو اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہوا, ہم ڈانس کلب میں گئے, ہم نے وہاں ڈانس سیکھا اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا ہم ذریعہ, ملک کی ترقی کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں. اور ایکچولی یعنی نیت ہو سکتا ہے وہ بھی آخرت کی کر رہی ہو کہ لوگ خوش ہوں گے, ڈپریشن ختم ہوگی, اور جناب لوگ ایک انٹرٹین ہوں گے اور ڈپریشن سے نجات ملے گی اور خوشیاں ملیں گی لوگوں کو ہمارے ناچ گانے دیکھ کر. تو یہ کوشش تو ہے, ہو سکتا ہے آپ کا جذبہ بھی اچھا ہو, مگر یہ کوشش اللہ کی بتائی ہوئی نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے اس کوشش پر کیا ہے, پابندی. آپ نے دیکھا ایک آدمی ٹینشن کا مریض ہے, آپ نے چرس کی پڑیا پکڑا دی, اس کو ذرا سٹا لگا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو بھی گیا, آپ کی نیت بھی اچھی تھی, انسانیت کی خدمت, لیکن اس سٹے پہ آپ کو ثواب بولتے کیوں نہیں ملے. آپ سودی بینک میں جاب کرنا شروع کر دیا آپ نے, سودی بینک میں, کہ میں اپنے جو مجھے تنخواہ ملے گی میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا, اس کو حج پہ بھیجوں گا, عمرے پہ بھیجوں گا. نیت آپ کی اچھی ہے, ثواب 2 ٹکے کا آپ کو, کیونکہ حرام پیسوں سے باپ کی خدمت کا ثواب نہیں ملتا. سمجھ رہے ہو, آپ نے رشوت لے کے آپ نے کہا مسجد بناؤں گا, میں نے رشوت آج شراب کباب میں اڑا دی, آج مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے میں ان رشوت کے پیسوں سے مسجد بناؤں گا. اللہ اس رشوت کے پیسوں سے مسجد کو قبول نہیں کرتے. تو کوشش وہ کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. ربیع الاول میں آپ نے کنٹینر لا کے روڈ بلاک کر دیا اور جھنڈیاں لگا کے آپ ناچ رہے ہیں ہمارے نبی کی جشن آمد رسول, لوگوں کی گاڑیاں پھنس رہی ہیں, لوگ آفس نہیں پہنچ پا رہے. اس کوشش پہ آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے, ثواب آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ ہمارے نبی تو تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا, تو اس کی کوشش کرتے تھے کہ گھر والوں کی آنکھ نہ کھلے گئی, وہ ڈسٹرب نہ ہو. سلام کرتے تھے رات کو اگر گھر میں آ رہے ہیں اتنی آہستہ سے کہ جو سو رہا ہے وہ اٹھے نہیں, جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے. وہ نبی یہ کیسے برداشت کریں گے کہ میرے نام پہ پورے ملک کو آپ محرم پہ امام حسین کے نام پہ موبائل کو سارے سگنل بند ہو جائیں, لوگ ایک ٹینشن میں آ جائیں. ملیشیا سے ایک تاجر آئے, ان کی میٹنگ تھی, وہ اتفاق سے محرم میں پہنچے, وہ کہہ رہے ہیں یار ہم کراچی ایئرپورٹ پہ اترے ہوئے کسی کا کسی سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا, سگنل سارے کیا ہو گئے بند. کہہ رہے ہیں یار ملیشیا میں تو یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا یہاں تو محرم میں الگ چیزیں پروگرام چلتے ہیں, ربیع الاول میں الگ چلتے ہیں, سفر میں الگ چلتے ہیں, ہر چیز میں ایک الگ ہی. نبی نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں اٹھاتا وہ مومن نہیں ہے. تو جو راستے میں کنٹینر پھینک کے روڈ بلاک کرتا ہے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ ایک کانٹے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے, یہ کنٹینر سے ہوتی ہے. ہمارے پیغمبر نے حکم دیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے نا, آپ گزر کے نہیں اٹھا رہے, آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. جو کانٹا پھینک رہا ہے وہ کیسے ہوگا؟ جو ہٹا نہیں رہا اس کو برا کہا جا رہا ہے, تو جو پھینک رہا ہے وہ کہاں سے ایمان پہ ہوگا؟ اور جو کانٹے سے بڑی چیز کنٹینر, کتنی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں جن کو ایمرجنسی ہاسپٹل میں پہنچنا ہے, وہ جلسوں میں ٹریفک میں جام. محرم کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے, ربیع الاول کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مذہب کے نام پہ لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے. جب ان سے کہا جائے بھائی کس صحابہ نے ربیع الاول منایا, کسی تابعی نے بنایا, آج بھی حرم میں نہیں منایا جاتا, تو آپ کیوں وہ کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہم نبی کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ یقیناً محبت میں کر رہے ہو, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے, مگر کر وہ رہے ہو جو آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے. اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ فالو نہیں کر رہے. تو قرآن نے تیسری شرط بیان کی ہے, کوشش تمہاری گڑھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, کوشش وہ ہونی چاہیے جو میں نے بتائی ہے. اور آخری شرط اللہ نے بیان کی جو انتہائی اہم, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اللہ کہتے ہیں ایمان بھی ہونا چاہیے, توحید پرست ہونا چاہیے. مشرک کا, کافر کا کوئی نیک عمل میں قبول نہیں کروں گا.
اللہ پہ، اس کے پیغمبروں پر، اس کی کتابوں پر ایمان ہوگا تو نیکی کا اجر ملے گا، ادروائز دنیا میں اجر ملے گا، آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ بات آ گئی کھوپڑی شریف، اب تو دماغ شریف کہنا چاہیے۔ تو یہ 4 شرطیں میرے بھائی پوری کریں۔ ہم آپ کو ترقی سے منع نہیں کرتے، ہم آپ کو پڑھائی سے منع نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں پڑھو۔ ہمارا تو ان پڑھ ہونا ہی دنیا کی بربادی کا بہت بڑا سبب ہے، لیکن کس کے لیے پڑھو؟ آخرت کے لیے۔ محنت کرو، محنت 4 شرطیں آخری ریوائز کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہر کام میں نیت آخرت۔ نمبر 2، کام بھی کرنا ہے، خالی نیتیں کر کے نہیں بیٹھنا۔ نمبر 3، کام اللہ رسول سے پوچھ کے کرنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے کہ شرعن یہ جائز ہے بھی یا نہیں ہے، اگر فتویٰ ملے جائز ہے تو کرو، ورنہ نہیں کر سکتے آپ اس کو۔ نمبر 4، آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے اللہ پہ، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، ختم نبوت پہ، جو اسلام کے ضروری عقیدے جن کو ایمان مفصل، ایمان مجمل کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، اس کا عمل راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، دیکھنے میں بہت لگتا ہے، پھونک مارو اڑ جائے گا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں آنا میرے پاس ہے، جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے تو اجر میں کہاں سے دوں گا اس کو۔ لوگ کہتے ہیں نیوٹن نے اتنی خدمت کی انسانیت کی تو کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ میں نے کہتا بھائی مجھے نہیں پتا وہ کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، تو نیوٹن آخرت میں ملے گا تو اس سے پوچھیں گے آج کل کدھر گھوم رہے ہو بھائی تم۔ لیکن ایک بات ہے کہ میں نے کہا آپ کو نیوٹن سے اتنی محبت ہے کیونکہ اس کے آپ پر احسانات، اس نے بہت سارے سائنسی عقدے حل کیے، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایجاد ہوئیں، تو اللہ قیامت میں نیوٹن سے سوال کرے گا کہ پبلک کو تیرے احسانات کی وجہ سے تجھ سے محبت تھی، تو نے مجھے بھی یاد رکھا میرے احسانات کی وجہ سے؟ نہیں یہ بات سمجھ۔ اللہ تو سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھے گا؟ آپ کے ابا نے آپ کو فرانس 2 منٹ میں بعد پھر اذان ہوگی اور اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ 9 بجے ہی جماعت ہوگی، بے فکر رہیں، جماعت دیر سے نہیں ہوگی۔ میں جہاں بھی بیان کے لیے جاتا ہوں نا جماعت ٹائم پہ ہی ہوتی، تو 9 بجے ہی جماعت ہوگی، سنتوں کا ٹائم نہیں دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنے بچے کو فرانس بھیجا اعلیٰ تعلیم کے لیے، انویسٹمنٹ کی، پیسہ خرچ کیا، میرا بچہ بڑا سائنٹسٹ بن کے آئے گا، پھر اتنا میں پیسہ لگاؤں گا، پھر بوڑھے باپ کی خدمت کرے گا۔ بچہ فرانس سے جرمنی نکل گیا، وہاں سے جاپان نکل گیا، ابا کے پیسوں پہ کھا پی کے اس نے ٹرسٹ بنایا، پھر اس نے جناب جاپانیوں کی بھی خدمت کر رہا ہے، امریکیوں کی بھی خدمت کر رہا ہے، ابا کو ایک دن بھی فون کر کے نہیں پوچھا۔ ابا بڑھاپے میں ریٹائر ہو گیا، بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا فون ہی نہیں اٹھا رہا، انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، تو انسان کہیں گے یہ بندہ بڑا نائس ہے یار۔ ابا سے جب پوچھو گے ابا کہے گا آنے تو دو، میں نے تو اس کو جائیداد سے بھی آگ کر دیا ہے، اور میں اب نادرہ سے بھی اس کا نام اپنے بیٹوں کی فہرست سے نکال رہا ہوں۔ تو بھائی ابا جب مانے گا جب تم ابا کو مانو گے۔ اللہ کہتا ہے جن سائنسدانوں نے انسانیت کی خدمت کی، انسان ان کو مانتے ہیں، ان کو نوبل پرائز بھی دیتے ہیں، ان کی عزت بھی ہوتی ہے، یونیورسٹی ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے۔ جب آخرت میں میرے پاس آئیں گے تو سارا خرچہ تو میرا ہوا ہے نا ان کے اوپر۔ کیا خیال ہے؟ خرچہ کس کا ہوا ہے؟ جب نیوٹن پیدا ہوا تھا اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیا آئنسٹائن نے پیدا کیا تھا؟ تو خدا نے پیدا کیا تھا۔ نیوٹن نے خدا کا شکر کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا نیوٹن نے شکر ادا نہیں کیا، بھائی مجھے نیوٹن کی رپورٹیں نہیں ہیں، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر ادا کیا ہے تو کامیاب ہوگا، ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ناکام ہوگا میرے بھائی، ناکام ہوگا۔ اللہ کہے گا جس نے تجھے پیدا، اللہ کہے گا آسمان سے بارشیں تو میں برساتا تھا، زمین سے تناور درخت کون اگاتا تھا؟ تو خالی یہ بتاتا تھا کہ یہ کیسے اگ رہا ہے، یہ آم کی گٹلی سے آم کیسے بنتا ہے۔ اس آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر کہ گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے درخت بنتا ہے، اور درخت میں پھول اگتے ہیں، پھول تتلیوں کو مائل کرتے ہیں، ان سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، پھر آم پیدا ہوتا ہے، اور ہر آم میں وہی گٹلی ہوتی ہے جو زمین میں تم نے دفن کی ہوتی ہے۔ یہ سافٹ ویئر تو نیوٹن نے تھوڑی انسٹال کیے ہیں، نیوٹن نے تو بتایا کیسے، نیوٹن نے تو یہ بھی نہیں بتایا، کسی اور سائنسدان نے بتایا، لیکن مثال دے رہا ہوں۔ کرنے والا کون ہے بھائی؟ وہ تو میں ہوں۔ نیوٹن نے کتنی دفعہ آم کھائے ہوں گے، کتنی دفعہ گائے کا دودھ پیا ہوگا اس نے، جو سوکھے چارے سے خدا نے گائے کا دودھ بنا کے اس جانور کے تھنوں میں ڈالا۔ تو اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ سائنسدانوں سے بھی پوچھے کہ انسانوں نے تم سے اتنی محبت کی، تمہیں اتنی عزت دی کیونکہ تم نے انسانوں کی خدمت کی، تو جس نے تم پہ خرچہ کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا اور تمہیں اس قابل کیا کہ تم انسانوں کی خدمت کر کے عزت حاصل کر سکو، تم نے اس کو کتنا یاد کیا، اس کے پیغمبروں کو، اس کے سفیروں کو تم نے مانا، ان کی تعلیمات کو تم نے فالو کیا کہ نہیں کیا؟ تو آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا کرائیٹیریا معیار الگ ہے۔ دنیا میں مائیکل جیکسن بن جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ آخرت میں نہیں ہوتے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ میرا خیال ہے اچھے اچھوں کو بھی سمجھ میں
آ گیا ہوگا. لیکن ہماری مثال اس جانور کی طرح ہے. میں مثال نہیں دوں گا, نام نہیں لوں گا, مسجد میں بھی اور ہم لوگ مجھ سمیت سب کی انسلٹ ہوگی اس میں, کہ جس کو 100 سال کے بعد بھی نکالا جائے تو وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے جیسے 100 سال. بلی کی مثال دے رہا ہوں, غلط نہ سوچیں آپ. تو میں بھی اس میں داخل ہوں, ہم بھی سنتے بھی رہتے ہیں, کہتے بھی رہتے ہیں, لیکن ہمارا ہر آنے والا دن ہم کو خدا کے قریب کرنے کے بجائے خدا سے دور کر رہا ہے. آپ اپنا ماضی میں ہم زیادہ اچھے تھے, ہر آنے والے دن ہم اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور. تبھی شاعر نے کہا نا, نظر سوئے مرقد قدم سوئے مرقد, مرقد قبر کو کہتے ہیں, قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا. تیرے قدم قبر کی طرف روز بروز جا رہے ہیں اور نظر تیری بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں لگی ہوئی ہے. تو شاعر کیا کہتا ہے, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے, جا کدھر رہا ہے, دیکھ پلاٹوں کی طرف رہا ہے. ہر آنے والا دن مجھے اور آپ کو قبر سے قریب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, لیکن ہر آنے والے دن میں ہماری نظر میں بحریہ ٹاؤن کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. تو قبر کی جا قبر والے پلاٹ کی طرف رہے ہیں اور دیکھ کدھر رہا ہے, بحریہ ٹاؤن کی طرف. ایک دن ریاض ملک کا بھی جنازہ اٹھے گا میرے بھائی, جو اتنا بڑا مالک ہے وہ اپنے آپ کو نہیں, وہ جائے گا 6 فٹ کی قبر میں. راحت اندوری نے کہا تھا نا کہ 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھ کو, اے موت تو نے مجھے زمیندار کر دیا. اصل زمینداری ہمیں قبر میں ملتی ہے, وہ ہمارا اپنا پلاٹ ہوتا ہے. آج کل تو وہ بھی نہیں ہے. تھوڑے دنوں میں گورگن وہاں سے بھی نکال کے نا شاپر میں ہڈیاں ڈال کے پتہ نہیں کوں کو کھلا دیتا ہے, دوسرا مردہ دفناتا ہے اس میں. تو جو اپنا تھا وہ بھی اب اپنا نہیں رہا. تو آپ بحریہ ٹاؤن کو سمجھ رہے ہو میرا ذاتی پلاٹ ہے, ابھی تمہارا ذاتی واتی ڈرامے بازی ہے. یہ اس میں زیادہ یہ بچوں کے کام ہے, جو بچے کھلونے جھنجھونے سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی بلڈنگوں سے کیا ہو رہے ہو, جھنجھونے سے خوش ہو رہے ہو. تو یہ خوش نہ ہو, کیونکہ یہ خوشی آپ کو ڈپریشن میں لے کے جائے گی. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور سب سے پہلے مجھے اور